خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کو سلام۔ جو شکر گزاری سے بھرا ہے اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے جو ہم نے خدا باپ کی حضوری میں گزارا ہے، پرستش کر کے، حمد و ستائش اور تعریف کر کے۔ آج میں مقدس پاک کلام میں سے بیماری کے تعلق سے کہ آج انسان کو بیماری کیوں گھیر رہی ہے، انسان بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، 40-45 پر آ کر اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا آج کا کلام، یقین جانیں کہ اب سے کوئی 2 منٹ پہلے کوئی میسج اور تھا، مگر خدا کے روح اس نے کہا نہیں، آج کچھ اور سنایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کا انسان اتنا حساس ہو چکا ہے۔ ذرا سا موسم چینج ہوتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، زکام، نزلہ، بخار اٹیک کر دیتا ہے، ذرا سی سردی آئی ہم بیمار، ہمارے بچے بیمار۔ ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے تب بھی بیماریاں ہمارے بدنوں پر۔ آج یقین جانے ہر ایک گرانے خاندان میں دوسرا تیسرا شخص بیمار ہے اور کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی روگ میں مبتلا ہے۔ میں خدا کے مقدس پاک کلام کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے عزیزو کہ آج کا انسان اتنا حساس، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کیوں اتنی جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ آج بہنیں، بیٹیاں اولاد کو جنم دینے کے بعد یقین جانے اتنی کمزور کہ چکرا کر گر بھی جاتی ہے بہت ساری بیچاری، اور اس کے بعد کئی پریشانیاں۔ اگر کوئی مرد کئی محنت مشقت کا کام کر رہے تو وہ شام اٹھ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس بات کو آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جو خوراک ہمارے خدا باپ نے آدم کے لیے لکھی تھی، اسے بنائی تھی، آج کا انسان اس خوراک کو اپنے بدن میں نہیں اتارتا۔ اس لیے انسان موسم کے تبدیل ہو جانے پر فوراً سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، بائبل مقدس خدا کے کلام کو بھی زندگی کی کیا کہا گیا ہے؟ روٹی۔ سب سے طاقتور اور زوراور یہ روٹی ہے۔ اس لیے انسان 40 پر، 48 پر، 45 پر جو ہے آنکھیں دھندلا رہی ہیں، جوڑوں میں درد جاری ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ نہیں میرے عزیزو، خدا کا کلام بتاتا ہے آدم کی بابت جو دنیا میں سب سے پہلا انسان بنایا گیا تھا، خدا کا کلام اس کی بابت بتاتا ہے کہ وہ 930 سال تک کیا رہا؟ زندہ رہا۔ آج کا انسان 40، 42، 45، 50 پر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چشمے لگانا شروع ہو جاتا ہے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان خدا کی بتائی ہوئی خوراک نہیں لے رہا، انسان خدا کی بتائی ہوئی خوراک سے بہت دور جا چکا ہے۔
انسان صرف اپنے زبان کے ذائقے پر جو ہے وہ چل رہا ہے. جو زبان مانگے گی، جو سونگنے میں آئے گا، وہی کچھ کھایا جائے گا. مگر جو میرے خدا نے مجھے بتایا، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان، مثال دینے لگا ہوں، اگر کوئی گاڑی بناتا ہے نا تو اس گاڑی کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ گاڑی آپ پیٹرول پر چلائیں گے تو یہ بہت دیر تک چلے گی، اور اگر کوئی مری کی چڑھائیاں آ جائیں، ناران کاغان کی چڑھائیاں آ جائیں تو یہ گاڑی چڑھ جائے گی، چڑھائی پر رک نہیں جائے گی جاتا ہے. اور اگر اسے سی این جی پر چلائیں، اگر کوئی دوسری گیس پر چلائیں گے تو شاید یہ وہاں پر جا کر رک جائے، شاید یہ چڑھ ہی نہ سکے. یہ اس بک کے اندر لکھا ہوتا ہے جو اس گاڑی کے ساتھ ملتی ہے. مگر ایک سمجھدار مالک جو ہے وہ اسے اسی پر چلاتا ہے جو اس کے لیے تجویز ہوتی ہے. آج آپ اپنے بدن کے مالک ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنے بدن میں آپ کیا چیز اتار رہے ہیں. آپ کی زندگی میں جیسی تھوڑی سی چڑھائی آتی ہے آپ تھک جاتے ہیں. میرے کو نہیں چڑھایا جاتا، میرے کو دکھ نہیں رکھا جاتا، میرے کو پریشانی نہیں رکھی جاتی، میرے کو تکلیف نہیں رکھی جاتی. یاد رکھیں، آپ کا دل اس وقت مضبوط ہوگا جب آپ یہ زندگی کی روٹی اپنے اندر اتاریں گے اور جب خدا کی بتائی ہوئی خوراک اپنے بدنوں کے اندر اتاریں گے. تو خدا نے بڑی انسان کے لیے جو پہلا آدم بنایا اسے کیا سبق دیا؟ آئیں پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں. اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، جی مبشر صاحب پڑھیے گا. پہلے باب، پیدائش پہلے باب کی 29ویں. اور خدا نے کہا کہ دیکھ میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر کی برکت ہو. سنا ہے جس نے یہ بدن بنایا، اس بدن کا مالک اس بدن کے نتھن میں جب زندگی کا دم پھونکتا ہے تو اسے کہہ رہا ہے کہ بیجدار سبزیاں اور بیجدار پھل جو ہے یہ تیرے لیے طاقتور اور فائدے مند ہوگا. آج تھوڑے وقت کے لیے اپنے کچن میں چلے جائیں، سوچ اپنی لے جائیں، کیا میرے کچن میں یہ چیزیں بن رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے چائنا کے جو لوگ ہیں وہ میرے عزیزوں زیادہ تر اپنے کھانے وہ پانی کے اندر پکاتے ہیں. پانی میں بنے ہوئے کھانے کی طاقت ہوتی ہے اور زیادہ وہ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ سبزیوں کا. دیکھیں نا، اکثر ہماری مائیں بچوں کو جب سبزیوں والے چاول بنا کے دیتی تو کیا کہتی ہیں؟ یہ میں نے آپ کے لیے چائنیز رائس بنایا، ایسے کہتی ہے نا، تاکہ تمام سبزیوں کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ہمارے بچے کے بدن میں ہو. آپ سبزیاں کاٹ دیے، آپ سب کو پتا ہے کہ سبزیوں میں کون سی ہے جو بیجدار سبزی ہے؟ ٹینڈا، کدو، پیٹھا، کوئی بھی ایسی سبزی، بھنڈی لے لیں. تقریباً جو ہے سبزیوں میں میرے عزیزوں بیج پایا جاتا ہے، اور یہ خدا پہلے سے یہ کہہ رہا ہے. ایسا نہیں سب کی بات نہیں کرتا میں، کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بیماریاں بہت راج کر رہی ہیں کیونکہ بنانے والے کی بات پر یقین نہیں کیا گیا، بنانے والے کی بات کو سنا نہیں گیا، بائبل میں سے کبھی یہ بات کو پڑھا نہیں، اس پر توجہ نہیں کی. اسی لیے تو بہت جلد ہم تھکاوٹ کا، بخار کا، آئے دن بخار.
जोड़ों में दर्द और तरह तरह की परेशानियां और तरह तरह की तकलीफें। ये खुराक जो खुदा आदम को लिए कह रहा है, ये मेरे और आपके लिए भी है। इस खुराक से बाइबल बताती है आदम 930 साल तक जिंदा रहा। और जब आप आदम का नस्बनामा पढ़ेंगे तो वहां कहीं नहीं लिखा कि आदम जो है आखिरी 30 सालों में जोड़ों के दर्द में मुब्तला था और उसके गुर्दे फेल हो गए थे, उसे हेपेटाइटिस सी हो गया था। कहीं आपको नहीं मिलेगा। उसे ये बीमारी लाहक हो गई थी, उसे वो बीमारी लाहक हो गई, क्योंकि आदम को पता है पहले मैं गलती कर चुका हूं। पहले खुदा ने कहा था मुझे कि आदम तू हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, मगर जो बाग के बीच में है उसकी बाबत का ना तो इसे खाना ना इसे छूना, वरना तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। आदम को पता मैं पहले ही गलती कर चुका हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज यकीन माने हमारे मुल्क के अंदर मैं कभी दुआ करता हूं ना उन लोगों के लिए जो तमाम हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ खुदावंद ऐसे लोगों को तू देख, वो अपने 2-4 बच्चों को पालने के लिए, उनकी ख्वाहिशें ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो मुशक्कत से डर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के लोगों की ताकत ख़त्म होती जा रही है, कुव्वत ख़त्म होती जा रही है। हर इंसान मेडिसिन पर चलना शुरू हो चुका है। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे बच्चों को शुगर हो रही है मेरे जीजों, ब्लड प्रेशर हो रहा है। वजह क्या है? खुदा की बताई हुई खुराक इंसान नहीं खा रहा। बीजदार सब्जियों से, बीजदार फलों से आज इंसान बहुत दूर जा चुका है। अगर घर में सब्जी बन जाए तो यकीन जाने, वो मेरी मिसेस ने पिछले तो टीले बनाए परसों, हाँ यकीन जानो हांडी जो मैं ही खाता टीले खा रहा। आज मैं जब कलाम सुना रहा मेरे बच्चे भी टीले खान कर रहे हैं कि ये कितनी ताकतवर चीजें हैं। ये हमारे खुदा ने जमीन पर हमारे लिए ऐसे नहीं पैदा की। और फिर क्या होगा पता? जैसे ही मौसम तब्दील होगा आप बुखार में मुब्तला नहीं होंगे, आप उस मौसम का मुकाबला करने वाले हो। हालेलुया, आप उस मौसम का मुकाबला करने वाले हो। जैसी सर्दी आती सारे शू 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 कर देते। जब आप खुदा की बताई हुई खुराक लेंगे तो याद रखें मेरे अजीजों, बीमारियां आप पर अटैक नहीं करेंगी, बल्कि बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। मैं इस आयत को जरा दोबारा पढ़ने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिए। 29वीं आयत को जो मुबश्शिर साहब ने पढ़ी है। खुदा ने कहा, किसने कहा? मूसा ने नहीं, यसाया ने नहीं, किसी और नबी पैगंबर ने, बल्कि खुदा ने कहा जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, उसने ये बात कही है कि देख मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जियां और हरे दरख्त जिनमें उसका फल है, बीजदार फल हो तुमको देता हूं और ये तुम्हारे खाने को हो। क्या मेरे अजीजों हम ये चीजें अपने बदनों में उतार रहे हैं? अगर नहीं उतार रहे तो आज सोचे इस बात पर। यकीन जाने आपके अंदर
درد جو آتی ہے، بیماری جو آتی ہے، آپ کو ایمان پر کھڑا ہونے نہیں دیتی. جب آپ کے بدن میں طاقت ہوگی نا تو آپ اس درد کو برداشت کرنے والے ہوں گے. کہیں گے نہیں، میرا خدا اس درد کو دور کرے گا. ہاللیلویا. آپ بولیں گے ڈاکٹر کو نہیں جانا. اب بیٹے آ بیٹھی ہے شرل، پیٹ میں درد ہو رہی تھی بیچاری کو، 2 دن سے درد میں مبتلا رہی. کہنے نہیں، خدا کا خادم دعا کرے گا میرا ایمان ختم ہو جائے گا. یقین جانو وہ دن میں گھر گیا ہوں، شامی کڑی آئی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سن آپ کو آپ کا بدن ایمان پر کھڑا نہیں دیتا، کیونکہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے، کمزور ہے. نکمی خوراک کھا کے، ملاوٹ والی خوراک کھا کے یہ اندر سے کھوکھلا ہے. کوئی خادم ایمان پہ کھڑا نہیں کرے گا قانون، تھوڑی دیر بعد خادم نے جان دے بعد پھر ہوئی چلا ٹیکا لوان چلیے، وہ بغیر منورام نہیں آنا. چلاؤ بھائی فراس کو ڈرپ بھی لوائیے، منورام نہیں آنا. آپ کو یہ خوراک ایمان پر کھڑا ہونے کے لیے میرے عزت و مدد کرے گی، یاد رکھیے گا. میری مسز پیچھے بیٹھے ہیں، میرے 3 بچے، 4 بڑا میرا، بیٹی میری بڑی، چھوٹی بیٹی الیکس. یہ چارے آپ پیچھا موسم چینج ہوا ہے نا، 4 بخار سے دوائی لیا وہ میں صبر کر جا. اس بخار کا کوئی زور نہیں، سارا زور خدا دے بیٹے یسوع مسیح تو صبر کر جا. یقین جانو بغیر دوائی تو میرے بچے ٹھیک ہو گئے. ہاللیلویا. ہیں تو تھوڑا ایمان دے کھلویا کرو. اب عائشہ ان کی کہا نہیں کہ کوئی بھی میڈیسن ہے گردے تو گزرتی ہے. آج جلدی گردے کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ وہ تو وجہ ہی ہے کھا کے گولیاں، کھا کے دوائیاں. انہوں واقعہ یاد آ گیا. میری مسز ہے، میرا چھوٹی بیٹی ہے، یہ پیدا ہونے والی سی، ڈاکٹر صاحب نے لیڈیز ڈاکٹر نے انہوں بلایا، اور بھائی جی آپ اپنی مسز کا بھی کھانا کھا جاتے ہیں، یہ وہ ایسا کرتے ہیں، یہ بہت کمزور ہے، یہ بہت کمزور ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب کاغلہ جی طرح موقع ٹائم ہے، یہ بہت کمزور ہے، تو اس کو جو ہے نا 6 بوتلیں خون کی لگیں گی. میں کہا ٹھیک ہے جی وہ کسی دن میں کہا لیتا بڑی گواہی نکال دی. ہاللیلویا. میں اپنی مسز کو کہا لیتا، میں نے فروٹ کھوایا، چکندر کا 2 پانی جوس پیا جڑا نہیں سی پیندی ہوتی ہے، ادھر گاجر کا جوس پیا. یقین جانے ادو گھر ہی سارا کمرہ سے تھے، وہ بھن پروین ہوتی سی کی وہ نام سی دائی، گھر ہی میرا چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی. یقین جانا بغیر کسی خون لگے تھے، پیر کسی ٹیکے لگے تھے. ہاللیلویا. کیونکہ میں ایمان دے کرونا تھا نا. ہاللیلویا. تو جب میں ڈاکٹر کو سن کے ڈر جاتا ہائے نہیں، میں تو اپنی بیوی بڑی محبت کرنا، 6 دن میں 12 لواں میں بتانا یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس خوراک سے آپ کے اندر بلڈ پیدا ہوتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 10 بار کھانا کھائے تو 1 قطرہ خون کا اس کے اندر بنتا ہے. سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج اپنا خون اسی بڑے نہیں دیتے. کھانا کھاواں گے تو بیجدار سبزیاں، بیجدار پھل کھاواں گے خون بڑھے گا نا. تے خون آئی کدے بنانے ہیں؟ پیزے دے نال، برگر دے نال، زنگر دے نال، اور چپس دے نال، اے چیزاں دے نال تے خون بنانے ہیں. اے دے نال خون بننا ہے، تسی خود دسو. آج دوپہر پتہ نہیں میرے کدے گل ہو رہی سی، ہاں ایک بہن آئی کہندی میں تے پاس صبح پاپے کھاتے ہیں. میں پاپے نہ کھایا کرو، تسی وہ چیز کھاتے جڑی روٹی تو نکل کے باہر آتی، تسی ڈرپے روٹی کیوں نہ کھا لو. پاپا بریڈ روٹی چو باہر نکلتی ہے کیا؟ جی دودھ چو مکھن نکلتا نہیں نکلتی ہے. آئے اور خدا 2 خوراکیں بتا رہا ہے، انہیں بھی دیکھتے ہیں. ذرا چلے آئے 4 باب کی 2 آیت پڑھیے گا جی. پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. آمین. یہ 2 بھائی آدم کے بیٹے پیدا ہوئے. جب بیجدار سبزیاں، بیجدار پھل کھانے لگا، سننے بڑے غور سے
خدا نے پہلا بڑا منڈا پھر دوجا چھوٹا منڈا دیا، بیٹا جیسی برکت مل گئی۔ خدا کی بتائی ہوئی جب خوراک لی گئی، ایک بیٹی، میں وہ انتقال کر چکی بیچاری، میں گھر میں گیا، بہت بیمار تھی، کمزور تھی، اور یقین جانے اس کی خوراک پتہ کیا تھی؟ بسکٹ، چپس اور نیمکو، یہ اس کی خوراک تھی۔ یہ کلام اس وقت مجھے خدا نے 2 سال 2.5 سال پہلے دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ بیٹی، میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، تجھے بتا دوں آج تو بیٹی ہے، تجھے پتا تو نے کل بیوی بننا ہے، تجھے یہ بھی پتا تو نے کل کو ماں بھی بننا ہے۔ جب تو ماں بنے گی نا تو ڈاکٹر کہیں گے اسے 6 بوتل خون کی لے لیں، کہ خون اس کے اندر ہے نہیں، خوراک اس نے کھائی نہیں، خون بنے نہیں بدن میں۔ تو میں نے کہا خوراک بیٹا اتار۔ اب یہاں پر ایک کسان ہے، کسان کیا کرتا ہے؟ بیجدار سبزیاں اور بیجدار پھل گھر لے کر آتا ہے، اور جو چرواہا ہے وہ کیا لے کر آتا ہے؟ وہ اپنے غلے کا دودھ۔ میں انہیں تک کھڑا کرا ہوں نا، کھڑا کرنا دودھ پینے، کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرے، کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے۔ آج ہم ایسی خوراکوں سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں اس کے تو میں وزٹ کرنے جانا کرا دے بچے، میں کہا میڈم باجی دودھ دیا، بھائی جی دودھ کھانی ہے، تو کہتی منو بو ہوندی ہے بچوں، ہاں منو اس میں برگر دینی ہے تو کہتی ہے جو خوشبو ہوندی ہے، ہاں یہ جو خوشبو ہوندی ہے، جڑی طاقتور چیز ہے، جڑی خدا دے دیا، اور جو سمیل آ جانے لگ پئی، جڑی ملاوٹ نہ گندگی نہ بنائی گئی ہے، وہ بڑا مزہ آ گیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو کچھ ہمارا خدا ہمیں بائبل مقدس میں کھانے کے لیے دے رہا ہے، ہم اس کی بتائی ہوئی خوراک اپنے بدنوں میں اتاریں، تاکہ موسم چاہے سرد ہو، چاہے گرم ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے بہار ہو، آپ پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا کسی بیماری کا۔ کسی ڈاکٹر میرا دوست آپ سے مجھے بتایا کہ آپ اگر کراچی شہر سے لاہور شہر جاتے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں کہ وہاں کا پیاز جو ہے نا وہ فوراً سے جا کر کھا لیں۔ وہاں کا موسم آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی اگر وائرس ہوگا تو وہ بھی آپ پر اثر انداز۔ پیاز کے اندر دیکھو کتنی طاقت ہے۔ سارے بزرگ کہتے ہیں جڑا بندہ پیاز کھانا تو نیڑے تو سپ بھی نہیں آتا، کہتے ہیں نا، جڑی پڑا پنجاب کے رہنے والی انہوں نے پتا ہے۔ خدا یہاں دودھ انسان کو پینے کے لیے دے رہا ہے، بیجدار سبزیاں، بیجدار پھل خدا انسانوں کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، مگر انسان اس خوراک سے بہت دور جا چکا ہے، اسی لیے تو 930 سال کی عمر ختم ہو چکی ہے نا۔ 70 برے قوت ہوئے تھے، 80 برے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بہن آمنہ یہ شہرن کی نانی تھی، یقین جانے میرے ساتھ ایک دن بیٹھی بھی ہے، صحیح اچھی بڑی باتیں کر رہی ہیں، خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پوتیاں پوتے والی ہو گئی، پڑپوتیاں پڑپوتے والی ہو گئی، مگر تندرستی توانات ہے۔ بڑے بزرگ ٹھیک ہے، کھاتا پیتا مانتا ہے۔ مطلب جوان بچے، جوان بیٹیاں جڑیاں ہجے منگیتر نے اگر اچھی خوراک کھان گے تے انہوں نے کام آئے گی۔ جب وہ مشقت کریں گے، محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے اپنے بچوں کے لیے، تو وہ خوراک ان کے بدنوں میں کام کرے گی، انہیں طاقتور رکھے گی، انہیں تھکائے گی نہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کی بتائی ہوئی خوراک کو ہم اپنے بدنوں میں اتاریں، تاکہ ہم برکت والے ہوں، زوراور ہوں، اچھی اور لمبی عمر پانے والے ہوں۔ آئے آگے چلتے ہیں میرے ساتھ دانیل کی کتاب۔ یہاں پر بھی خدا کا بندہ دانیل میرے عزیزوں اتنا کمزور ہو چکا ہے، اسیری کے دوران
پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیے گا بھائی جی. اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی ماء میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے. آمین. سنا آپ نے نبوکدنصر بادشاہ نے جب یہودیوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا تو وہاں لے جا کر میرے عزیزوں آپ کو پتہ جب کسی کو اسیر کیا جاتا تھا نا اس وقت تو ان کو اونٹوں پر یا ہاتھیوں پر یا کھچروں پر بٹھا کر نہیں لیا جاتا تھا بلکہ انہیں پیدل گھسیٹ کر لے کے جاتے تھے. ان کو پیدل اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے. اور بادشاہ کہہ رہا ہے ان میں سے جو دانشور لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میرے لیے الگ کیا جائے تاکہ وہ میرے محل میں کام کر سکے. لکھائی پڑھائی کا یا کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو وہ میرے محل میں کر سکے. دانشور لوگ چاہیے بادشاہ کو سکے. بادشاہ نے کیا کیا اپنے پینے کی ماء دی اور جو کچھ بادشاہ کھاتا تھا وہ اسے ان کو دیا گیا. کس کو؟ دانیل کو. مگر کیا کہا دانیل نے؟ آئے آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر ذرا پڑھیے گا 11. تب دانیل نے دروگا سے جس کو خواجہ صاحب سردار نے دانیل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزرائیل پر مقرر کیا تھا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادم کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا. آمین. دانیل منت کرنے لگا کہ مجھے بادشاہ کی ماء نہیں چاہیے, مجھے بادشاہ کی دی ہوئی خوراک نہیں چاہیے. بادشاہ کی دی ہوئی خوراک 3 سال کے بعد کام کرے گی, مگر جو خوراک میرے خدا نے اتاری ہے, وہ خوراک جو اسرائیل کے خدا نے اتاری ہے, وہ خوراک جو ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا نے زمین سے پیدا کی ہے, مجھے وہ خوراک دے دے, میں تیری منت کرتا ہوں. تو 3 سال کی بات کرتا ہے, تو 10 دنوں کے بعد آ کر میرا چہرہ دیکھنا. دانیل کہہ رہا تو 3 سال کی بات ہے, تو 10 دنوں کے بعد آ کر دیکھنا, جو شاہی کھانا کھا رہے ہیں ان کا چہرہ دیکھنا, اور میں جو ساگ پات کھا کر پانی پی کر زندگی گزارنے والا ہوں میرا چہرہ دیکھنا. جی پڑھیے گا بھائی. تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں, پھر اپنے خادموں سے جو مناسب سمجھے سو کر. چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا, اور 10 روز کے لیے کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی. سن لیا آپ نے, ساگ پات کھانے سے, پانی صرف پینے سے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی ہے. اور ایمان میں یہ تینوں اتنے مضبوط ہیں میرے عزیزوں, میرے بہن بھائیوں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو خوراک ہمارے خدا نے ہمیں کھانے کے لیے دی, ایک تو اس نے ہمیں مضبوط کیا ہوا ہے اور دوسری یہ کلام کی روٹی. ہاللیلویا. ان دونوں نے ہمیں اتنا مضبوط کیا ہوا ہے, تم آگ کی بھٹیوں میں ڈالتے تو ڈال دو. آج میں آپ کے لیے یہ کہوں گا, اے درد تو اگر تم میری جان لیتے تو لے لے, مگر میں ایمان پر ہی کھڑی رہوں گی کہ میرا یسوع اس درد کو اپنی قدرت سے ختم کرے گا. درد سے آپ نے کہنا ہے, بولنا ہے, باتیں کرنی درد سے. کلام بتا رہا ہے 10 دن صرف, وہ بادشاہ نے 3 سال کا کہا تھا, اور انہیں ساگ پات لا کر دینے والا, پانی پلانے والا حیران ہو گیا. وہ زبردست, یہ جو خوراک کھا رہا ہے یہ تو زبردست خوراک ہے بھائی.
اس پر تو بڑی تازگی اور شادمانی آ گئی، ان کے چہروں پر رونق آ گئی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرنے لگا، آج ہماری کچھ بہنیں ہیں، کچھ بھائی ہیں جنہوں نے شادی ہوتی ہے نا، پہلے شاید نوی منڈے تے کڑیاں جنہوں تک پادر نے جانا، انہوں نے چہرے تے رونق گنیا نہیں۔ کیوں؟ آرٹیفیشل رونق کیوں؟ آپ جب یہ بیجدار سبزیاں کھائیں گے، بیجدار پھل کھائیں گے، خدا کی بتائی ہوئی خوراک جو دودھ ہے، آپ کے چہرے ویسے ہی نظر آئیں گے کھلے ہوئے۔ ہاللیلویا! جس طرح دانیال کا چہرہ دیکھ کر وہ خواجہ سرا حیران ہو گیا، بادشاہ کی خوراک میں 3 سال میں کام کرنا تھا، اس نے تو 10 دن میں کام کر دیا۔ کیونکہ دانیال کے بائبل خدا کا کلام پڑھنے والا شخص تھا کہ میرے خدا نے جو خوراک تجویز کیا ہے، میں تو بھائی اسی کو لوں گا۔ بادشاہ کی خوراک کو نکمی خوراک کہتا ہے وہ۔ آج اسی زیادہ اس خوراک کو پسند کر رہے ہیں جو ڈیفینس والے کھاندے ہیں۔ یقین منو، یہ ڈیفینس والے کھاندے ہیں۔ ڈیفینس والے نے کام کی طرف دفتر گئے اے سی، گڈی بیٹھے اے سی ہے، وہ پاوے کھانا بھی نہ، یقین دار انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل دے جو طبقے کے لوگ اسی ہیں 100 کام کرنے نے بنگلے جا کے یا اپنے دفتر جا کے 100 اجے پاس جوڑ والے کام کرنے نے، گرمی چ بھی کرنا پیندا ہے، سردی ہوئے تو سردی چ بھی کرنا پیندا۔ ہم ان کی خوراک کو دیکھو، اس نے بادشاہ کی خوراک، مطلب یہاں مثال یہ دے رہا ہوں، وہ ڈیفینس کی خوراک کو نے منع کر چھڑی۔ بادشاہ ڈیفینس نہیں ہونا نا اس وقت ہے، انہوں نے کہا ڈیفینس کی خوراک کو نہیں چاہیے، میں ساتھ بات کھاؤں۔ جو خوراک میں نے بائبل میں پڑھی ہے، شریعت میں نے دیکھی ہے، جو خدا نے اپنے موسیٰ سے لکھوائی ہے، میں وہی خوراک اپنے بدن میں اتاروں گا اور وہی میرے لیے طاقتور اور زورآور ہوگی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہر دوسرا گھرانہ، تیسرا گھرانہ میڈیسن لے رہا ہے، میڈیسن پر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہی ہے کہ خدا کی بتائی ہوئی خوراک سے انسان دور چلا گیا ہے۔ جب ہم اس سے دور جائیں گے تو یقین مانیں، پھر ذرا سی بھی درد ہوگی، ذرا سی تکلیف ہوگی، فوراً میڈیسن۔ اصل کلام آج آپ سب کے لیے میرے عزیز بہن بھائی یہ ہے کہ بائبل پڑھو، یہ زندگی کی روٹی ہے، اس میں جو لکھا ہے اس پر توجہ کرو تو یہ آپ کو ہمیشہ کی بھی زندگی دے گی اور اس زمین پر بھی تندرست اور توانا رکھے گی۔ ہاللیلویا! خدا نے اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔